کیا ہاتھوں کی لکیروں میں آدمی تقدیر کو تلاش کرتا ہے اور بہت سے ہاتھوں کو دکھاتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں ہاتھ دیکھنے والے، ہاتھ جوتش جن کو بولتے ہیں، کچھ مسلمان بھی دیکھنے لگے ہیں بھائی علی بھائی آج کل کچھ میاں لوگ بھی دیکھنے لگے ہیں، ہاتھ دکھا تیری لکیروں میں کیا ہے، تو جوتش بنے پڑے ہیں ہاتھ، اور پھر کہتے ہیں تیرے یہ اتنے بچے ہوں گے، اتنا مال آئے گا، ایسی جگہ شادی ہوگی، یہ پریشانی آئے گی، وہ لکیر میں سب پڑھتے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے تفسیر کر رہے ہوں لکیروں کی، ہاتھ کی ہتھیلیوں کی تفسیر بیان کرنے لگتے ہیں۔ کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے؟ تو کان کھول کے سن لو، میں آپ کو بتاؤں، ہاتھوں کی لکیروں میں تقدیر نہیں ہوتی، ہاتھوں کی لکیروں میں تقدیر نہیں ہوتی، تقدیر تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور اس پر یقین کر لینا یہ حرام ہے، حرام ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں سے کچھ ہوتا ہے، یہ حرام ہے، دیکھنا بھی دکھانا بھی اور اس پر یقین کرنا تو بالکل حرام ہے۔ حد یہ ہے اگر لکیروں پہ آدمی یقین کر لے کہ نہیں ان کے لکیروں سے ہی ہوگا تو وہ کفر ہو جائے گا۔ اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، ہاتھوں کی لکیروں کی طرف سے نہیں ہے۔ دیکھنا دکھانا حرام، لیکن یقین کر لے کہ جو ہاتھوں کی لکیروں میں وہی ہوگا، اور اللہ کی قدرت سے صرف نظر کر لے، وہاں سے یقین ہٹا لے اللہ کی قدرت سے، تو پھر یہ کفر ہو جائے گا۔ تو یہ ہاتھ دکھانا نہیں چاہیے۔ اور پھر عورتیں دکھاتے ہیں، اچھا عورتیں زیادہ دکھاتی ہیں، یہ تو اور زیادہ حرام ہے، کسی غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا۔ میاں ہماری تقدیریں جو ہے اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی ہے، یہ تو اللہ نے جب لکھ دی جب ہماری ہتھیلی بھی نہ تھی، جب ہم عالم ارواح میں تھے تو اللہ نے ہماری تقدیروں کو لکھ دیا تھا، تو ہتھیلی سے کیا مطلب ہے میاں؟ اور جن کے ہاتھ نہیں ہوتے کیا ان کی کوئی تقدیر نہیں ہوتی؟ میں نے تو جن کے ہاتھ نہیں ہیں انہیں بھی بڑی بڑی پوسٹوں پر دیکھا ہے، بڑے بڑے کامیاب انسان گزرے ہیں کہ جن کے ہاتھ نہیں ہیں۔ تو اس پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا کہ ہاتھوں کی لکیروں سے کچھ ہوتا ہے، یہ غلط ہے، حرام ہے، دکھانا بھی نہیں چاہیے، دکھنا بھی نہیں چاہیے، اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایسے ہی فال کا مسئلہ ہے کہ فال کھولنا، تو فال بھی جو ہے اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بزرگوں سے استخارہ ثابت ہے، بھئی استخارہ کر سکتے ہیں، وہ اشارہ ملتا ہے رب کی جانب سے آپ کو، وہ استخارہ کے حد تک ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن یہ فال کھولنا کہ تیری فال میں یہ آیا ہے یہ آیا ہے، وہ بھی ہاتھوں کی لکیروں جیسا ہے، اور فال سے بتا دینا تجھے یہ ہوگا، تجھے یہ پریشانی ہوگی، یہ آئے گا وہ آئے گا، یہ بھی ہاتھوں کی لکیروں جیسا ہے۔ تو ان چیزوں سے جو ہے گریز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، اور یہ سب خرافات کی باتیں ہیں، ہاتھوں کی لکیروں میں کبھی کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے جو لکھ دیا وہ برحق ہے، اور اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی بری تقدیر اچھی بھی ہو جائے گی۔ دعا کرنے سے تقدیر بدل بھی جاتی ہے، اللہ تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ یہ ہاتھ لکیریں دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہاتھ جوتش کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھانے کے لیے ہے۔ تجھے اگر پریشانی ہے تو کہیں جا کے ہاتھوں کی لکیریں نہ دکھا، ان ہاتھوں کی ہتھیلی کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر، اللہ تیری پریشانی کو دور کر دے گا۔ یہ ہاتھ اس لیے ہے، عجیب مسئلہ ہے، جو چیز جہاں استعمال کیے وہاں تو استعمال نہیں کر رہے، ہم سر کے چپل کو سر پہ رکھے گھوم رہے ہیں۔ میاں سر ٹوپی رکھنے کی جگہ ہے، سر کا جوتا رکھنے کی جگہ نہیں۔ یہ ہاتھوں کی لکیریں دکھانے کے لیے نہیں ہے، اگر دکھانا ہے یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں تو رب کو دکھا، اور رب کی بارگاہ میں التجا کر، مولا میرے اگر تقدیر میں کچھ غلط ہے تو اپنے ربی کے صدقے میں اسے اچھا کر دے۔ ان ہاتھوں کو اٹھا، اور ہاتھوں کو اٹھا کے آسمان کی طرف کر دے، اور پھر گڑ گڑا تیری آنکھوں میں آنسو ہو، ندامت کا آنسو ہو، اور ندامت کا آنسو اپنی آنکھ میں لا کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے التجائیں کر، دعائیں کر، تیرا مولا تیری دعا کو اگر قبول کر لیا تو تیری تقدیر ہی بدل جائے گی، تیرے برے دن ہی ختم ہو جائیں گے، اچھے دن آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، برے دن ختم، اچھے دن آ جائیں گے۔
اوپر کو ہاتھ کر کے ہاتھ کی ہتھیلیاں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دے، مولا میری تقدیر میں جو بھی لکھا ہے میں نہیں جانتا، تو بہتر جانتا ہے، لیکن میرے جو حق میں بہتر ہے وہ میرے لیے تو فیصلے فرما دے۔ یہ دعا کرنا اس رب سے مانگنے سے ہوگا، جیوتش کے پاس جانے سے نہیں ہوگا، اس رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے ہوگا، اس رب کی بارگاہ میں عرضی لگانے سے ہوگا۔ یہ جوتش اور میاؤں کو ہتھیلی اور ہاتھ اور لکیریں دکھانے سے نہیں ہوگا۔ تقدیر بدلے گی تو پروردگار کے کرم سے بدلے گی، کسی جوتش کے کہنے سے نہیں بدلے گی۔ پھر وہ میاں اور جوتش کیا کرتے ہیں؟ پیلا کپڑا لانا، کچی ہانڈی لانا، کوری ہانڈی لانا، لیمو لانا، مرچی لانا، دال لانا، دھنیا لانا، پیلا کپڑا لانا، نیلا کپڑا لانا، ایک مرغے کا بچہ لانا، اس کو باندھنا، لپیٹنا، گھمانا، کہیں چوراہے پہ رکھ دینا، تیرا اتارا ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ کہا تیری بری بلائیں ٹل جائیں گی، تیری قسمت میں جو پریشانیاں ہیں وہ ٹل جائیں گی، تیرا شنی دور ہو جائے گا۔ کان کھول کے سن لے، اس گھمانے پھرانے سے، کچی ہنڈیا سے، مرغے کے بچے سے، لال پیلے کپڑے سے، دال چینی کے دانوں سے اللہ کی قسم تقدیر نہیں بدلنے والی۔ ہاتھوں کو اٹھا کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کر لے، رب کا کرم ہوگا تو تیری تقدیر سنور بھی جائے گی، اور اس کا کرم نہیں ہوا تو تیری تقدیر بگڑ جائے گی۔ سب کچھ رب کے کرم پہ ہے، سنبھلنا اور بگڑنا۔ دعا کرو رب سے، بگڑی ہوئی تقدیریں بھی سنبھل جائیں گی، اور اگر رب کی نگاہ تمہارے رب کا نگاہ کرم نہ ہوئی نا تو پھر تقدیر سولی بھی ہونا تو بگڑ جائے گی۔ ہم نے بڑے بڑے اچھوں کو نیچے آتے دیکھا ہے، بڑے بڑے نیچوں کو ہم نے اوپر جاتے دیکھا ہے۔ ہم نے قطرے کو سمندر ہوتے دیکھا، ہم نے سمندر کو قطرہ ہوتے دیکھا۔ ہم نے بڑے بڑے اچھے کو، بڑے بڑے اچھوں کو، بڑے بڑے اعلیٰ لوگوں کو، بڑے بڑے امیروں کو ہم نے فٹ پاتھ پہ آتے دیکھا ہے، اور ہم نے فٹ پاتھ سے اٹھ کر بڑے بڑے رئیس بنتے دیکھا ہے۔ یہ سب کی نگاہ، یہ سب رب کی نگاہ کرم کا کمال ہے۔ اگر رب نگاہ کرم کر دے، اگر رب تمہاری تقدیر بدل دے تو پھر تمہاری بری تقدیر بھی اچھی ہو جائے گی، تمہارے برے دن بھی اچھے دنوں میں تبدیل ہو جائیں گے، تمہاری پریشانیاں بھی آسانیوں میں بدل جائیں گی، تمہاری بیماریاں شفا میں بدل جائیں گی، اور اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں دنیا و آخرت کی خوشیوں سے نواز دے گا۔ اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، ہاتھ دکھانا ہے تو خالی ہاتھ رب کو دکھا، کسی جوتشی میاں کو نہ دکھا۔ تیرے خالی ہاتھوں کو بھرے گا تو پروردگار بھرے گا، یہ دنیا دار نہیں بھرے گا۔ اللہ سے مانگنا سیکھو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ فرماتا اپنے رب کی بارگاہ میں چھپ کر مانگو، اس کو گڑ گڑا کر مانگنا، اکیلے میں مانگنا بڑا پسند ہے۔ رات کو اٹھو، اٹھنے کے بعد میں آپ تہجد کی نماز پڑھو، اور تہجد کی نماز پڑھ کے سب سو رہے ہوں گے، پھر گڑ گڑا کے آپ مانگو، خالی ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ اللہ تیرے دامن کو بامراد کر دے گا، اللہ دامن کو بھر دے گا، اللہ تیرے خوشیاں عطا کر دے گا، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا۔